بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے خانہ کعبہ میں بت پرستی اور شرک کی شروعات ہوئی، اور آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح مکے کی سرداری اور خانہ کعبہ کی تولیت بنی اسماعیل کے مختلف قبیلوں سے ہوتے ہوئے قبیلہ قریش کے خاندان بنی ہاشم کے سردار حضرت عبد المطلب کے ہاتھ میں آئی۔ کعبے کی تولیت اور مکے کی سرداری مختلف قبیلوں کے ہاتھوں میں پہنچتی رہی۔ سب سے پہلے یہ بنی اسماعیل کے پاس رہی، پھر بنی جرہم نے لڑ بھڑ کر ان سے یہ تولیت چھین لی۔ ایک زمانے تک یہ سرداری ان کے پاس رہی۔ اس کے بعد عمالقہ کے ہاتھوں میں ہوتے ہوئے بنو خزاعہ کے قبضے میں آ گئی۔ اب بیت اللہ کی کنجی انہی کے پاس رہتی تھی۔ بیت اللہ کے بعض مخصوص خدمتیں اور عہدے تھے جو مکے والوں میں بہت اہم سمجھے جاتے تھے۔ جس کو ان میں سے کوئی خدمت مل جاتی تھی وہ اس کو اپنی بڑی خوش نصیبی سمجھتا تھا۔ ان خدمتوں کو عربی میں مناصب کہتے ہیں اور ایک خدمت کو منصب کہتے ہیں۔ ان مناصب میں سے ایک کا نام منصب سقایا تھا۔ اس کے ذریعے حاجیوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام ہوتا تھا۔ اس کی ضرورت اس لیے پڑی تھی کہ اب زمزم کا کنواں بند ہو گیا تھا۔ یہ کنواں بنو جرم نے مٹی سے بند کر دیا تھا، کیونکہ جب بنو خزاعہ نے بنو جرہم سے مکے کی سرداری چھینی تو یہ مکے سے بھاگتے وقت بیت اللہ کا قیمتی سامان چپکے سے اس کنویں میں بھر کر اس کو مٹی سے بھر دیا اور بھاگ گئے۔ اب مکے میں پانی کی بڑی مشکل ہو گئی تھی۔ لوگوں کو مکے کے باہر سے پانی لانا پڑتا تھا۔ جب حاجی آتے تو پانی کی زیادہ ضرورت پڑتی تھی، اس لیے یہ خدمت کسی قبیلے کے ایک آدمی کے پاس رہتی تھی۔ اسی طرح کسی قبیلے کے پاس کعبے کی کنجیاں رہتی تھیں۔ جب حاجی کعبے کے اندر جانا چاہتے تھے تو اس سے اجازت لیتے تھے، وہی کعبے کو کھولتا بند کرتا تھا۔ اس خدمت کا نام منصب حجابہ تھا۔ تیسرا منصب رفادہ تھا۔ اس کے ذریعے حاجیوں کے واسطے کھانے کا انتظام ہوتا تھا۔ ان کے علاوہ دوسری خدمتیں بھی تھیں جن کو مکے والے بہت زیادہ مقدس سمجھتے تھے۔ آخر صدیوں کے بعد بنی اسماعیل میں ایک شخص قصی ابن کلاب پیدا ہوا۔ اس نے بنو خزاعہ سے لڑ بھیڑ کر مکے کی سرداری چھین لی اور اس طرح اس نے کعبے کی ساری خدمتیں اپنے ہاتھ میں لے لی۔ قصی نے مکے کو خوب ترقی دی۔ اس نے سب سے پہلے مکے میں ایک بڑی عمارت بنوائی جس کا نام دار النداء رکھا۔ اس سے پہلے مکے میں کوئی پکی عمارت نہیں تھی بلکہ سب خیموں میں رہتے تھے۔ قصی نے یہ عمارت بنوائی تاکہ یہاں مکے کے سرداروں کی مجلسیں اور مشورے ہوا کریں۔ اس کے بعد قصی نے دوسرے لوگوں کو بھی پکے مکان بنانے کی اجازت دے دی۔ ابھی تک جو حاجی مکے آتے تھے وہ اپنے خرچ سے کھانا کھاتے تھے۔ قصی نے اس طریقے کو ختم کر دیا اور اس نے اپنے قبیلے قریش پر ٹیکس لگایا تھا تاکہ اس پیسے سے حاجیوں کو کھانا دیا جائے۔ یہ پہلا ٹیکس ہے جو قصی نے مکے میں ایجاد کیا۔ قصی قبیلے قریش کا تھا۔ اس نے مکے کو خوب ترقی دی۔ اس سے پورے قبیلے قریش کی سارے عرب میں عزت اور شہرت بڑھ گئی۔ قصی ابن کلاب کے 4 بیٹے تھے۔ ان میں سے بڑے کا نام عبد الدار تھا اور اس سے چھوٹے کا نام عبد مناف تھا۔ جب قصی بوڑھا ہو گیا تو اس نے کعبے کے سارے مناصب اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کو دے دیے، لیکن کچھ مدت کے بعد عبد الدار اور عبد مناف کی اولاد نے یہ عہدے آپس میں بانٹ لیے۔ اس طرح منصب سقایا اور منصب رفادہ، کھانے اور پانی کے عہدے بنی عبد مناف کے حصے میں آ گئے، اور منصب حجابہ، کعبے کی زیارت کرانے کا عہدہ، اور منصب لواء حرب، جنگ کے میدان میں جھنڈا اٹھانے کا عہدہ بنی عبد الدار کے پاس رہے۔ عبد مناف کے بڑے لڑکے کا نام عبد الشمس تھا۔ بنی عبد مناف کی سرداری اور یہ دونوں عہدے اسی کو ملے، مگر بعد میں یہ سرداری عبد الشمس کے چھوٹے بھائی ہاشم کے پاس آ گئی۔ ہاشم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ یہ اپنی قوم میں سے سب سے زیادہ بزرگ، نیک اور عقل مند سمجھے جاتے تھے۔ ان کی شرافت اور سخاوت بہت مشہور تھی۔ انہوں نے مکے کو بہت ترقی دی، دوسرے ملکوں سے تجارتی معاہدے کیے اور مکے کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے۔ ہاشم نے ایک قانون یہ بنایا کہ مکے سے ہر سال 2 بڑے تجارتی قافلے جایا کریں۔ ایک قافلہ سردیوں کے موسم میں جائے جو یمن کا رخ کرے، اور دوسرا قافلہ گرمیوں کے موسم میں روانہ ہو جو شام کو جایا کرے۔ اس سے مکے کی تجارت کو زبردست فائدہ ہوا اور سب لوگ خوشحال ہو گئے۔ ہاشم نے اپنی شادی یثرب کی ایک لڑکی سلمہ بنت عمرو سے کی۔ سلمہ یثرب کے قبیلے بنی نجار کی لڑکی تھی اور اپنی دولت اور سمجھداری کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ ہاشم کو یہ لڑکی پسند آئی اور وہ اس سے شادی کر کے اسے مکہ لے آئے۔ کچھ عرصے بعد سلمہ امید سے ہو گئی۔ جب پیدائش کے دن قریب آ گئے تو ہاشم نے اپنی بیوی کو ان کے میکے یثرب پہنچا دیا۔ اس کے بعد ہاشم خود تجارت کے لیے شام چلے گئے، مگر وہیں ایک جگہ غزوے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سلمہ کے یہاں بچہ پیدا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔
हाशिम के इंतकाल के बाद सलमा वापस मक्का नहीं गई, बल्कि अपने बच्चे के साथ यसरब यानी मदीने में ही रहने लगी। हाशिम के इंतकाल के बाद मक्के में मनसब सकाया और मनसब रिफादा मुतल्लिब को मिल गया। ये हाशिम के छोटे भाई थे। हाशिम के इंतकाल को 6 साल गुजर गए। मुतल्लिब को इस अरसे में अपने भतीजे शैबा का ख्याल ही नहीं आया, मगर एक दिन अचानक इन्हें भतीजे की याद आई और वो इसको देखने के लिए बेचैन हो गए। वो फौरन मदीना को रवाना हो गए और सीधे सलमा के पास पहुंचे। मुतल्लिब ने सलमा से अपने भतीजे को साथ ले जाने की इजाज़त मांगी। सलमा का ये एक लौता और चहीता बच्चा था, इसलिए उसने भेजने से इनकार कर दिया, लेकिन मुतल्लिब बराबर इसरार करते रहे, यहाँ तक कि सलमा तैयार हो गई। मुतल्लिब इसी वक्त शैबा को अपने साथ ऊँट पर बिठाकर मक्का को रवाना हो गए। जब मुतल्लिब मक्के में दाखिल हुए तो लोगों ने देखा कि एक लड़का मुतल्लिब के साथ ऊँट पर बैठा हुआ है। मक्के वालों ने शैबा को कभी देखा नहीं था, इसलिए वो समझे कि मुतल्लिब अपने लिए कोई गुलाम खरीद ले आए। ये समझकर लोगों ने एकदम पुकारना शुरू कर दिया, अब्दुल मुतल्लिब, अब्दुल मुतल्लिब, यानी मुतल्लिब का गुलाम। मुतल्लिब ने फौरन लोगों को बताया कि ये मेरा गुलाम नहीं, बल्कि मेरा भतीजा शैबा है, मैं इसे मदीने से लेकर आया हूँ। इस तरह लोगों को शैबा की असलियत तो मालूम हो गई, मगर उनका ये नाम कुछ ऐसा चला कि शैबा इसी नाम से मशहूर हो गए, यहाँ तक कि लोग इनका असल नाम बिल्कुल ही भूल गए। मुतल्लिब के इंतकाल के बाद मनसब रिफादा और मनसब सकाया के मुतवल्ली अब्दुल मुतल्लिब बन गए, क्योंकि ये हाशिम के बेटे थे और असल में ये उन्हीं का हक था। अब्दुल मुतल्लिब हाशिम की तरह बहुत नेक और सकी थे, वो कभी शराब को हाथ नहीं लगाते थे। प्यारे मुसलमानों, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।